اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یقین مانو کہ جو لوگ میری عبادت سے خود سری کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ، اور دن رات اور سورج چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ اس اللہ کے لیے کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اگر تمہیں اسی کی عبادت کرنی ہے، پھر بھی اگر یہ کبر و غرور کرے تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 37-38۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے ترجمہ، اور اے شخص اپنے رب کو یاد کیا کر اور اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ صبح و شام، اور اہل غفلت میں سے مت ہونا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205-206۔ اور یہ اسی طرح کی بہت سی آیاتوں میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو اللہ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی عبادت کے لیے بھیجا تھا، جیسا کہ فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ اور فرمایا ہے یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، پس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 56۔ اور ایک جگہ ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 41۔ اور فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56۔ اور ایک مقام پر فرمایا ہے ترجمہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار بن جاؤں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تو اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے بڑے دن کے عذاب کا خوف لگتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو خالص کر کے صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرتے رہو۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 11-15۔
تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز۔ ہر رسول نے دعوت کی شروعات صرف اللہ ہی کی عبادت کی تبلیغ سے کی ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد جو انبیاء آئے ان کا یہ قول قرآن میں آیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 23۔ مسند احمد میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت تک تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، یہاں تک کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی گئی ہے، اور جس نے میرے معاملے کی مخالفت کی اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اور اللہ کے مخلص بندے ہی ان برائیوں سے بچ پائیں گے جن کو شیطان مزین کرے گا، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے کہ شیطان نے کہا، رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے قسم ہے کہ میں زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 39-40۔ پھر اللہ نے فرمایا، ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ ہاں، یہی مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، میرے بندوں پر تجھے کوئی غلبہ نہیں، لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کرے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 41-42۔ ایک دوسری جگہ ہے کہ ابلیس نے کہا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ پھر تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہو۔ سورہ صاد آیت نمبر 82-83۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی دور کرے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 24۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سبحان اللہ عما یصفون الا عباد اللہ المخلصین۔ جو کچھ یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے، مگر اللہ کے مخلص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ سورہ الصافات آیت نمبر 159-160۔ اور فرمایا، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور مطلقاً نہیں چلتا، ہاں اس کا غلبہ ان پر تو یقیناً ہے جو اسی سے رفاقت کرے اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 99-100۔ اور عبدیت ہی کے ساتھ اللہ نے اپنے پسندیدہ بندوں کی تعریف کی ہے، جیسے کہ فرمایا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ
لمن المصطفین الاخیار، ہمارے بندو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور کانوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 45 تا 47۔ اور فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرے جو بڑی قوت والا تھا، یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 17۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب، وہ بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 30۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد، وہ بڑا نیک بندہ تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 44۔ اور انہی کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا۔ سورہ صاد آیت نمبر 41۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کر دیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 3۔ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ یہ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور اسے اللہ نے یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ اس میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا ملتا ہے، اور یہ 500 گنا زیادہ ثواب اس حصے میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے جیسے یہودیوں نے جلا دیا تھا علیہم لعنت اللہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصی وہ ہے جو کہ قبہ و صخرہ کی شکل میں نظر آتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور جب اللہ کا بندہ اس کے عبادت کے لیے کھڑا ہوا۔ سورۃ الجن آیت نمبر 19۔ اور ایک جگہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 23۔ اور فرمان باری تعالیٰ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس اس نے اپنے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 10۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے۔ سورۃ الدہر۔ اور اللہ والوں کے بارے میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 63۔ اس طرح کی مثالیں قرآن میں بہت ہیں۔